دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. ماؤن سن لیجئے، ایک جملے میں پہلے بتاتا ہوں، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرو، ورنہ ہلاک کیا جائے گا۔ اللہ کا حق سنیے، ادھر دیکھیے، اللہ کا حق کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ فویل للمصلین، نماز اللہ کا حق ہے۔ بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ یتیموں کو دھکا نہ دیا جائے، مسکینوں کے کھانوں کی ترغیب دیا جائے، اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں پڑوسیوں کو دی جائیں۔ دیکھیے، اب پہلے میں سورت پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے مرکزی مضمون کو پڑھ لیجئے۔ قریشی لیڈر منکرین قیامت ہو گئے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا؟ آپ نے دیکھا؟ بتائیے، اپنے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، شہر میں کسی آدمی کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھے، آپ نے بھی ضرور دیکھے ہوں گے۔ یہ بتائیے، یتیم کو گالی دینے والا آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ وہی تو ہے قیامت کو نہیں ماننے والا۔ وہ زبان سے کہتا ہے میں قیامت کو مانتا ہوں، لیکن عملاً نہیں مانتا۔ تو قریشی لیڈر منکر قیامت ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ یہ اللہ کا حق ان سے صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے، نہ بندوں کا، یہ ہلاک ہوں گے۔ دیکھیے، جو آدمی جنت دوزخ کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہوگا۔ وہ حاسد ہوگا، بخیل ہوگا، حریص ہوگا، دنیا سمیٹے گا، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا، نہ غریبوں کا۔ کیوں؟ آخرت کو نہیں مانتا۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی تو وہ آدمی ہے جو یتیم کو کہتا ہے نکل جائے یہاں سے۔ یتیم کا قصور کیا ہے؟ بچپن میں اس کا باپ مر گیا ہے نا، تو اس کو دھکے کون دیتا ہے؟ اس کا تایا، اس کا ماموں، اس کا پڑوسی، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ گیٹ آؤٹ یہاں سے، نکل جا سے، دھکے دے کے نکال دیتا ہے، میرے گھر میں نہیں آنا آئندہ سے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ دوسری چیز، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور پھر یہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، ایسا کلچر اور ایسی تہذیب کو پروان نہیں چڑھاتا جس کے نتیجے میں مسکینوں کی دادرسی ہو سکے۔ اور فرمایا گیا تباہی ہے، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین ہم یراؤون، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ آزاد کشمیر کے ایک وزیر اعظم صاحب تھے، تو رات تمام پیتے رہے، لوگوں نے جگایا، سیکرٹری نے جگایا کہ کیمرے تیار ہیں، ٹیلی ویژن تیار ہیں، ساری ٹیمیں ہیں، ریڈیو والے سارے لوگ تیار ہیں، اٹھیے۔ تو انہوں نے کہا جلدی جو ہے اٹھ کے تیار ہو گئے، کیونکہ وزیر اعظم کو تو عید کی نماز کی نمائش بہت ضروری ہوتی ہے، کیمرے کے اندر جو ہے نماز پڑھنی بہت ضروری تھی۔ خیر، وہ ایک مسجد پہنچے، وہاں نماز ہو چکی تھی، دوسری گاڑی بڑھا کے دوسری مسجد وہاں بھی چلی گئی، تیسری مسجد وہاں بھی نماز، چوتھی مسجد، بلا کر بغیر نماز پڑھے گھر واپس آ گئے۔ اب یہ جنگ میں پوری ساری رپورٹ یہ چھپی۔ تو یہ جو نماز ہوتی ہے، یہ کیمرہ سیشنز کے لیے نماز ہوتی ہے، ویسے نماز نہیں پڑھتے وہ، ان کو باضابطہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اپنا
پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے، ورنہ پھر آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے آپ کو۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں پڑوسیوں کو نہیں دیتی۔ پڑوسن کیا کرتی ہے؟ پہلے تو کہتی ہے کہ میں نے نیا بلینڈر خریدا ہے، نیا برتنوں کا سیٹ خریدا ہے، پڑوسن بڑھ دیتی ہے بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، چائے بھی پلاتی ہے، نیا ٹی سیٹ خریدا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد یہ ہوتا ہے، وہ پڑوسن کہتی ہے ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں، ذرا ٹی سیٹ دیجیے، وہ کہتی ہے نہیں جی وہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، وہ میں نے پیک کر کے رکھ دیا۔ بلینڈر دے دو، ہم ذرا جوس بنا لیں، کوئی ملک شیک بنا لیں، مہمان آئے ہیں برتن دے دیں۔ چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں پڑوسیوں کو نہ دینا، یہ رویہ بھی کیوں جنم لیتا ہے؟ یہ اسی وجہ سے جنم لیتا ہے، جو آدمی قیامت کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا حاصل کلام ایک جملے میں، جو آدمی قیامت پر یقین کامل نہیں رکھتا، نہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے اور نہ بندوں کا حق ادا کر سکتا ہے۔